شیشے کا محل۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک شاندار اور چمکدار محل تھا جسے بلوری محل کہا جاتا تھا۔ یہ محل شیشے کی طرح شفاف اور قیمتی جواہرات سے مزین تھا، جو دن کی روشنی میں ایسے چمکتا تھا جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ اس محل کی مالک ملکہ کرسٹیلا اپنی خوبصورتی، نیکی اور حکمت کے لیے مشہور تھی۔ ملکہ کے پاس ایک جادوئی تاج تھا جس میں دنیا کے سب سے نایاب ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ بلوری محل کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر ایک خفیہ باغ تھا جسے صرف ملکہ کرسٹیلا اور اس کے خاندان کے افراد ہی دیکھ سکتے تھے۔ اس باغ میں نایاب پھول، خوشبودار پودے، جادوئی چشمے تھے جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ باغ کے درمیان میں ایک قدیم درخت تھا جسے زندگی کا درخت کہا جاتا تھا۔ اس درخت کے پھلوں میں جادوئی طاقتیں تھیں جو کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتی تھی اور عمر بڑھا سکتی تھی۔ ملکہ کرسٹیلا کی ایک بیٹی تھی، شہزادی ایولین، جو اپنی ماں کی طرح خوبصورت اور نیک دل تھی۔ ایولین کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنی ماں کی طرح ایک عظیم ملکہ بنے اور اپنے لوگوں کی خدمت کرے۔ ایک دن ہزار ورلڈ پر ایک بڑا خطرہ آ گیا۔ ایک شیطانی جادوگر کارمین نے اپنی سیاہ جادو کی طاقتوں سے بلوری محل پر حملہ کر دیا۔ کارمین نے ملکہ کرسٹیلا کے تاج کو چوری کر لیا اور خفیہ باغ کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ تاج کی جادوئی طاقتوں کے بغیر ملکہ کی طاقتیں کمزور ہو گئی اور محل کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی۔ شہزادی ایولین نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ تاج واپس لائے گی اور محل کو دوبارہ خوبصورت بنائے گی۔ اس نے اپنی جادوئی تلوار اور وفادار پالتو پرندہ فلورا کے ساتھ سفر شروع کیا۔ فلورا ایک جادوئی پرندہ تھا جو کسی بھی مشکل وقت میں ایولین کی مدد کرتا تھا۔ راستے میں ایولین کی کئی مشکلات اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جادوئی جنگل میں درختوں کی شاخیں اور پتے اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر فلورا کی مدد سے وہ سب رکاوٹوں کو عبور کر گئی۔ ایک دن ایولین اور فلورا ایک پراسرار جھیل کے کنارے پہنچے جہاں ایک جادوئی مچھلی سیرینا رہتی تھی۔ سیرینا نے ایولین سے کہا، اگر تم کارمین کو شکست دینا چاہتی ہو تو تمہیں میری مدد درکار ہوگی، مگر اس کے لیے تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ ایولین نے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے سیرینا؟ سیرینا نے جواب دیا، مجھے میرے سونے کی انگوٹھی واپس چاہیے جو کارمین نے چرا لی ہے۔ اگر تم وہ انگوٹھی واپس لا سکو تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ ایولین نے وعدہ کیا کہ وہ سیرینا کی انگوٹھی واپس لے آئے گی۔ وہ کارمین کے قلعے کی طرف بڑھتی گئی، آخر کار وہاں پہنچ گئی۔ قلعے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ کارمین اپنی سیاہ جادو کی طاقتوں سے شیشے کے محل کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایولین نے اپنی بہادری اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارمین کا مقابلہ کیا۔ اس نے اپنی جادوئی تلوار اور فلورا کی مدد سے کارمین کے جادو کو توڑ دیا اور اسے سیرینا کی انگوٹھی اور اپنی ماں کا تاج واپس لے لیا۔ کارمین چیختا ہوا قلعے سے بھاگ نکلا اور ایولین نے انگوٹھی اور تاج لے کر واپس جھیل کی طرف سفر شروع کیا۔ سیرینا نے خوش ہو کر ایولین کی مدد کی اور اپنی جادوئی طاقت سے کارمین کے جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ایولین تاج واپس لا کر اپنی ماں ملکہ کرسٹیلا کو دیا۔ تاج کی جادوئی طاقتوں نے ملکہ کو دوبارہ طاقتور بنا دیا اور بلوری محل کی خوبصورتی اور روشنی دوبارہ بحال ہو گئی۔ شہزادی ایولین کی بہادری اور نیکی کی کہانی پورے ہزار ورلڈ میں مشہور ہو گئی اور لوگوں نے اس کا جشن منایا۔ ملکہ کرسٹیلا نے اعلان کیا کہ ایولین کو بلوری محل کی نئی حکمران بنایا جائے گا۔ ایولین نے اپنی ماں کی جگہ لی اور بلوری محل کو محبت، نیکی اور جادوئی طاقتوں سے بھرپور بنایا۔ بلوری محل ہمیشہ کے لیے ہزار ورلڈ کی حفاظت اور خوبصورتی کی علامت بن گیا۔ اس کی طاقت کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کیا گیا۔ ہزار ورلڈ میں خوشی اور سکون کا دورہ رہا اور ایولین کی کہانی ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہی۔
اور یوں بلوری محل کی خوبصورت کہانی نے یہ سبق دیا کہ نیکی، محبت اور ایمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور یہ کہانی ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہی۔ اگر میری اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔